جن صاحب ویسے تو وہ احمد فراز کا شعر ہے اور انہوں نے اپنے بارے میں کہا تھا کہ اور فراز چاہیے کتنی محبتیں تجھے، ماؤں نے تیرے نام پر بچوں کے نام رکھ دیے۔ تو ڈاکٹر عبد القدیر خان صاحب کا جو ایک اورا تھا ایک زمانے میں، جو کرزما تھا، آج سے 10-15 سال پہلے جب سے ان کو ایک طرح سے تنہائی کی اب زندگی وہ گزار رہے تھے، وہ اورا واقعی ایسا تھا کہ لوگ دیوانہ وار، یعنی قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے بعد اگر کسی کو اتنا کسی نے پیار دیا ہوگا تو وہ عبد القدیر خان صاحب تھے۔ تھینک یو ویری مچ امیر عباس۔ میں سمجھتا ہوں کہ محبت مانگنے سے نہیں ملتی، محبت دلوں میں ہوتی ہے اور وہ بن مانگے ملتی ہے، وہ ارن کی جاتی ہے، مانگی نہیں جاتی۔ بالکل۔ آپ نے 22 کروڑ عوام کی بات کی، میں ان دنوں میں وار کورس کر رہا تھا ٹرکی میں اور وہیں پہ ٹھہرا ہوا تھا استنبول میں، تو مجھے ترک ملٹری آفیسرز نے نیکسٹ ڈے آ کے گلے لگایا اور انہوں نے بڑے مزدار جسچر بنا کے کہا کہ پاکستان ہیز ڈن اٹ۔ انہوں نے صرف پاکستان کے لوگوں کو پراؤڈ نہیں کیا، آئی تھنک پاکستان پورے مسلمان امہ کے جو ملٹری آفیسرز تھے جن سے میرا انٹریکشن ہوتا رہا ہے مختلف مقامات پر، وہ سب دے یوز ٹو ٹیک پرائیڈ ان پاکستان اور پاکستان کے اس پوٹینشل میں اور اس کیپیبلٹی میں۔ اور انگریز نے بھی حسد سے اس بام کا نام اسلامک بام رکھ دیا تھا، وہ بھی اس کو ایک مذہبی چوغا پہنانا چاہتے تھے۔ میں سمجھتا ہوں اس کا تمام تر اعزاز یہ ڈاکٹر قدیر خان کا ہے۔ انہوں نے پاکستان کو، جیسے ہم سب کہہ رہے ہیں کہ ناقابل تسخیر بنایا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اور انہوں نے دوسرا دھماکہ اس دن کیا تھا جب انہوں نے سارا بوجھ اپنے کندھوں پہ اٹھا لیا تھا۔ یہ چھوٹی بات نہیں تھی، یہ اس کو کس بیک گراؤنڈ میں کیا گیا، کس پیرائے میں کیا گیا، جب وہ پاکستان کے سینٹریفیوجز کہیں اور پہ کسٹڈی میں لے لیے گئے، وہ ایک بہت بڑا پرولیفریشن کا ایک سکینڈل تھا، ایک الزام تھا جس کی قیمت شاید پوری امت کو مسلم پاکستان کمیونٹی کو ادا کرنی پڑتی، پاکستان کو بحیثیت ملک ادا کرنی پڑتی۔ لیکن اس سارے بوجھ کو ان کے توانا کندھوں نے اکیلا اٹھا کے میرے خیال میں پاکستان پر دوسرا احسان کیا اور ایک اور نیوکلیئر دھماکہ کیا جس کے 22 کروڑ عوام جب تک الحمدللہ قیامت تک پاکستان قائم ہے ان کے مرہون منت رہیں گے، ان کے احسان مند رہیں گے، ان کے مداح رہیں گے۔ کوئی ان سے عزت چھین نہیں سکا، باوجود انہیں جو نظر بند کیا گیا، ان کے اوپر انٹیلیجنس ایجنسیز تھی بہت ساری جو ان کو کڈنیپ بھی کرنا چاہتی تھیں، ہوسٹائل ایجنسیز تھیں، ان کو تحفظ بھی دیا گیا۔ لیکن جس طریقے سے یہ سب کچھ ہوا، یقیناً ڈاکٹر صاحب بھی اس سے رنجیدہ تھے، بہت سارے محب وطن پاکستانیوں کے دل بھی دکھے تھے، لیکن میں سمجھتا ہوں یہ ان کا بڑا پن تھا، یہ ان کا بڑا پن تھا کہ انہوں نے اپنے کندھوں پہ وہ سارا بوجھ اٹھا لیا جس کی شاید 22 کروڑ عوام متحمل نہیں ہو سکتے تھے۔ تو خداوند تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے۔ اور وہ کہتے ہیں نا، غالباً میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے بات کر رہا ہوں، ایک حدیث ہے غالباً کہ جس نے تیر بنایا میدان جنگ میں دشمنوں کے لیے چلانے کے لیے اور جس نے وہ تیر چلایا یقیناً جنتی ہیں۔ تو یہ تیر جو ڈاکٹر قدیر خان نے بنایا، کیا بات ہے، اور اس کو ایک مسلمان امت کے ہاتھ میں دیا، آج پاکستان کے اوپر ہندوستان کیا چیز ہے، دنیا کی کوئی طاقت آج پاکستان پر حملہ آور نہیں ہو سکتی، اور جو آئے گی وہ بچ کر نہیں جائے گی۔ میں نے ڈاکٹر صاحب سے ایک سوال کیا تھا، میں I was in command in staff college، ان کو ہم نے ایز اے گیسٹ اسپیکر بلایا تھا، اور نیوکلیئر سیفٹی کے اوپر میں نے ان سے ایک سوال کیا، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری یہ جو فیسلٹیز ہیں ان کے اوپر طرح طرح کی خبریں آتی ہیں کہ اسرائیل حملہ آور ہو سکتا ہے، ہندوستان حملہ آور ہو سکتا ہے، تو کیا وہ ان کو ڈسٹرائے کر سکتے ہیں یا اس کو نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ تو ڈاکٹر صاحب نے بڑی مزیدار بات کہی، انہوں نے کہا بیٹا بات سنو، پہلی بات یہ ہے کہ مجھے باہر سے کوئی خطرہ نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آئے گا وہ واپس نہیں جائے گا، صحیح ہے، اور اس کے جو کچھ وہ لے کر آئے گا، جہاز لے کے آئے، جو کچھ لے کے آئے وہ واپس نہیں جائے گا، اور اس کے
تمام تر ڈھانچے ادھر ہی پڑے ہوئے ہوں گے, اور کسی ملک کی نیوکلیئر فیسلٹی پہ حملہ کرنا یہ نیوکلیئر اٹیک کے مترادف ہوگا, تو وی ول ریزرو دا رائٹ ٹو ریٹیلیٹ, اور یہ اتنا بڑا ڈیٹرنس ہے کہ کوئی ایسی جرت نہیں کرے گا. رائٹ. تو اس سے بڑا ایک جو ایک کنٹروورسی ان کے ساتھ جڑی, اور پھر اس کے بعد جو ان کے ساتھ یعنی جس کو کہا جاتا ہے کہ مس ٹریٹمنٹ ہوا ڈاکٹر صاحب کے ساتھ, میں چاہوں گا ذرا اس پہ بھی بات کرتے ہیں. یہ ایک انٹرویو ہے میر ظفر اللہ خان جمالی صاحب کا, وزیر اعظم پاکستان, ان کی زندگی کا شاید یہ آخری انٹرویو ہے, اس میں انہوں نے اس بارے میں کچھ فرمایا تھا, وہ دکھائیں. جی سجاد میر صاحب, بات تو کافی پرانی ہے, 2003 کی بات ہے جب واش ڈاگ اقوام متحدہ کا جو ادارہ ہے اس نے حکومت پاکستان کو خط لکھا کہ پاکستانی سائنسدان یہاں سے ایکسپورٹ کر رہے ہیں نیوکلیر ٹیکنالوجی. اب 17-18 سال پرانی بات ہے, لیکن آپ کو کیا یاد پڑتا ہے, جمالی صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں, اب وہ موجود نہیں ہے, حیات وہ بھی نہیں ہے, اس کو چیلنج کون کر سکتا ہے؟ نہیں, وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس وقت جو صورتحال تھی مجھے اچھی طرح یاد ہے, جس طرح ابھی شاہ خاور صاحب نے بتایا کہ وہ وکیلان نے کمیٹی بنائی, کراچی میں بھی شہریوں نے کمیٹی بنائی تھی. سو میں کراچی میں ہوا کرتا تھا, عطا نعمان جو ہمارے سائنٹسٹ تھے یہ بھی شامل تھے, جمیل الدین آری جو ہمارے شاعر ہیں وہ بھی شامل تھے. انہی بزرگوں کے کہنے پر مجھ کو بھی اس کمیٹی میں شامل کیا گیا تھا, اور ہم لوگ یہی کوشش کر رہے تھے کہ کسی طرح حکومت پاکستان کو عقل آئے اور وہ کوئی آخری اقدام نہ اٹھائے. مجھے اچھی طرح یہ سارے واقعات یاد ہیں, اور اس وقت جو بھی الزامات لگائے گئے تھے میں نے کئی لوگوں سے اس کے بارے میں تفصیل سے پوچھا ہے. کچھ ایسے لوگ جو باخبر ہیں, جنہوں نے کچھ ڈاکومنٹ دیکھی ہوں گی یا سوچا ہوگا, اس میں کوئی شک نہیں, درست کہا گیا. شاہ خاور صاحب نے کہا یا شاید جنرل صاحب نے کہا کہ درست بات کہا گئی کہ یہ ان کا ایک دوسرا ایٹمی دھماکہ تھا. انہوں نے پاکستان کی خاطر اپنی عزت و شہرت کو قربان کر دیا اور اپنے آپ کو سولی پہ چڑھا دیا, پاکستان کو بچا لیا. دیکھیے ان کا کمال یہ ہے, کسی نے بھی پوچھا تھا کسی سے کہ کیا ان کے جانے کے بعد جو خلا روایتی سوال خلا پیدا ہو گیا ہے وہ پر ہو سکے گا, تو جواب دیا, مبارکباد نے شاید جواب دیا, انہوں نے کہا خلا یہی تو کمال ہے اس کا. اس شخص نے ایسا بندوبست کیا, اپنے ادارے کو اس طرح بنایا اور اس کو اس طرح چھوڑ کے گیا کہ اس کے جانے کے بعد, اس کے ریٹائر ہونے کے بعد بھی کام رکا نہیں. لوگ جاتے ہیں تو ان کی خواہش ہوتی ہے کہ محسوس ہو کہ خلا پیدا ہو گیا. لوگ جاتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ ان کے بعد کوئی اس طرح کا کام کرنے والا باقی نہ رہے. لیکن قدیر خان جب گئے تو انہوں نے ادارے کو اس حالت پہ چھوڑا کہ اس کے بعد بھی ان کا مشن, ان کا کام, ان کا سائنس, ان کی تحقیق جاری رہی. یہ معمولی کام نہیں ہے. افسوس صرف اس بات کا ہے کہ قدیر خان اور بہت کچھ کر سکتے تھے. وہ سائنسدان ہی نہیں تھے, ایڈمنسٹریٹر بھی تھے. مثال کے طور پر 15 سال پہلے انہوں نے آفر کی تھی کہ پاکستان میں یہ موبائل فون کی ٹیکنالوجی جو ہے انٹروڈیوس کی جائے. مثال کے طور پر کئی ادارے ہیں, جنوم میں پاکستان نے جو کام کیا ہے سائنس کے میدان میں اور کئی شعبوں میں جو ذاتی طور پر میرے علم میں ہے, اور وہ جو کام کیا ہے وہ کوئی شاید دوسرا نہیں کر سکتا تھا. وہ دنیا سے بندے تلاش کرتے تھے, تلاش کر کے پاکستان لاتے تھے, ان کے زیر اثر ادارہ بنتا تھا, اور وہ ادارہ یقیناً وہ کام کرتا تھا جو دنیا میں کم کیا جاتا ہے. اب افسوس یہی کہنا ہے, میں کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان میں شاید بڑے سائنسدان اب بھی موجود ہوں, لیکن سائنس کے میدان میں کوئی ایسا ایڈمنسٹریٹر نہیں ہے جو ہمیں نئی نئی راہیں دکھائے. ہم سول کے میدان میں بھی, فوجی میدان میں تو جو کیا انہوں نے کام کیا, ان سے بہت کچھ خدمات لے سکتے تھے, بہت کچھ کام کرا سکتے تھے. افسوس ہم ان سب سے محروم رہ گئے. افسوس, انہوں نے کام جو کیا وہ بھی عظیم ہے, لیکن شاید وہ اور عظیم تر کام کرتے. جی جنرل صاحب. دیکھیں, ڈاکٹر قدیر خان کی جو ایجوکیشن کے فیلڈ میں کنٹریبیوشن ہے, اور جو انمول نام سے ایک ادارہ ہے جہاں کینسر کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے, اس کے لیے بھی انہوں نے ایک ایسی داغ بیل ڈالی اور اس کو ان لائنز پہ استوار کیا جہاں بہت سارے لوگ نہ صرف تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان اداروں میں, بلکہ انمول میں سینکڑوں ہزاروں لوگ کینسر کا ٹریٹمنٹ کروا چکے ہیں اور کروا رہے ہیں. یہ کریڈٹ بھی اللہ تعالیٰ نے انہی کے حصے میں رکھا تھا. اور جس طرح ایک درخت ہوتا ہے نا, شجر, سایہ دار شجر, وہ تمام تر دھوپ اپنے اوپر سہار کے نیچے بیٹھنے والوں کو سایہ نصیب کرتا ہے, راحت پہنچاتا ہے. ڈاکٹر صاحب بالکل اسی طرح ایک شجر کی مانند تھے جنہوں نے تمام دھوپ اپنے اوپر لے لی اور نیچے بیٹھنے والوں کو اپنے سائے میں وہ راحت نصیب کی جو جب تک پاکستان الحمدللہ قائم ہے, اور انشاءاللہ قیامت تک قائم ہے, تو پاکستان کے لوگ اس سائے میں سستاتے رہیں گے, اس ٹھنڈی چھاؤں سے لطف اندوز ہوتے رہیں گے, اور یہ ان کو امن مہیا کرتا رہے گا. تو ہمیں
دعا کرنی چاہیے. میں نہیں سمجھتا جمالی صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ ان کی کتنی سچ ہے, کتنی اس میں حقیقت ہے, لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ اگر پریزیڈنٹ مشرف ایسا ڈیسیجن کرتے تو وہ خس و خاشاک کی طرح بہہ جاتے, وہ اس کو برداشت نہیں کر سکتے تھے, اور ایسا ڈیسیجن لینے کی ان میں جرت نہیں ہو سکتی. اگر مجھے موصل اس میں پاکستان کوئی کو شک نہیں. امریکہ کے حوالے کر دینا, اس کے بعد تو کچھ نہیں رہتا نا پھر, اگر جنرل صاحب وہ کرتے تو نہیں, ایسا ہو نہیں سکتا تھا. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ میں ان کے پیٹریوٹزم کو ڈاؤٹ نہیں کرتا, لیکن اگر ان پر کوئی پریشر تھا اور ان سے یہ ڈیمانڈ کیا جا رہا تھا تو میں نہیں سمجھتا کہ پریزیڈنٹ مشرف ذاتی طور پہ اور اسٹریٹجیکلی ایسا ڈیسیجن لے سکتے تھے یا ان کو لینے دیا جاتا. اسی لیے میں نے کہا ہے کہ وہ خس و خاشاک کی طرح بہہ جاتے ود ان دی اسٹیٹ اینڈ ان دی نیشنل ایرینا, تو شاید وہ اتنی بڑی غلطی کر نہیں سکتے تھے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.